اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو ریڈی ہیں آپ؟ پھر آیت یاد ہو گئی؟ سب کو ترجمہ آتا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس آیت میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا خاص بات ہے؟ جی، جو آیت آپ نے زبانی یاد کی ہے اس میں کیا خاص بات آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ نیکی کا کام کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے جو ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو کام کرنا چاہیے. جی، یعنی یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اور جہاں ضرورت پڑے وہاں باہم تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کام میں. اسی طرح گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت صرف باپ کی ذمہ داری نہیں یا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، یعنی بحیثیت ایک خاتون کے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. اور دین کے معاملے میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا گھر کے کام کاج کر لینا یا بچے پال لینا یہی کافی ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس آیت میں کیا ذمہ داریاں بتائی گئی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا تعلق خاندان سے بھی ہے، نیبرز کے ساتھ بھی ہے، یعنی اپنے ہمسایوں کے بیچ میں بھی، اور جہاں کہیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں گھر سے باہر نکل کے یا جہاں بھی کسی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے وہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں، اور اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو انکریج کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ہیلپ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے برائی کو نہیں روکا تو اس کے وائرسز اتنے پھیل جائیں گے کہ اس کی وبا میں سبھی آ جائیں گے اور سب متاثر ہوں گے، اور پھر ہمارا بچنا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہمارے بچوں کا وہ بھی مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ جب کوئی بھی وبا پھیلتی تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کون صحت مند اور کون بیمار ہے، بس وہ پھر کسی پہ بھی جا گرتی. اسی طرح جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی اور ہم بے حس ہو کے صرف اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان. یہ سوچ کے کہ کبوتر کی طرح جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر جائے اور سو جائے اور اپنی گردن جو ہے اپنے پروں میں دبا لے تو وہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے. نہیں، تو اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم کسی برائی کو برائی سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک ایکٹیو رول نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک اس سے متاثر ہوئے بغیر پھر رہ نہیں سکیں گے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایسے لوگوں کی جزا کیا بتائی گئی؟ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا. رحمت تو سبھی چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر وہ کام کریں جن سے رحمت آتی. آپ دوسروں کا بھلا کریں، دوسرے انسانوں کو برائیوں سے روکیں، ان کو گڑھے میں گرنے سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے، آپ کو بچا لیں گے.
تو ہم جو سیرت صحابیات پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا، صحابیات کا کیا رول رہا ہے، وہ کیسے رول ماڈلز تھے، انہوں نے اپنے گھروں کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا. تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام رومان کے بارے میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی یہ نام سنا ہے؟ کس کانٹیکس میں؟ حضرت عائشہ کے، کہ ان کی والدہ تھی، جانی پہچانی شخصیت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے والدین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور بعض والدین بچوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو ام رومان جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو آبویسلی کس کی وائف ہوں گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے پہلے ہم اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. وہ کون تھی؟ وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. ام رومان کے بعد ان سے نکاح کیا تھا. حضرت عائشہ کی ایک اور بہن بھی تھی، اسماء بنت ابی بکر. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور دور جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دے دی تھی حضرت ابو بکر نے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ام رومان سے شادی کی تھی جب یہ بیوہ ہو گئی تھی. یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس سے پھر حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ایک اور بیٹے عبد الرحمن. چلیے کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی. ان کا نام زینب تھا. اپنا نام کیا تھا؟ زینب. لیکن کسی کو نہیں معلوم، عام طور پر بس کتابوں میں لکھا ہوا کہ زینب نام تھا، لیکن ان کی پہچان ام رومان تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام دعد تھا، لیکن ام رومان کی کنیت نام پر غالب آ گئی اور وہ اپنے اسی نام سے مشہور و معروف ہوئی. والد کا نام عامر ابن اویمر تھا. اویمر جو ہے یہ تصغیر ہے عامر کی، یعنی چھوٹا عامر. زمانے جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی تھی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا. ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا. یہ خاندان جزیرت العرب کے سدات نامی مقام پر قیام پذیر تھا. پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی. اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی کو اپنا حلیف بنا لے. حلیف کیا ہوتا ہے؟ حلیف کیسے بناتے ہیں؟ حلیف کا لفظ حلف سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا. تو قسم کھا کر یا دونوں گروہ اپنی چادریں ایک دوسرے کے ساتھ گانٹ کر اس بات کا عہد کرتے تھے کہ ہم آئندہ سے بھائی بھائی ہیں یا ہمارے درمیان ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے. ایک رشتہ ہوتا تھا نسب کا، ایک ہوتا تھا رضاعت کا. نسب میں تو جو خون کے رشتے جن کو بولتے ہیں، رضاعت اگر کوئی بچہ کسی خاندان سے دودھ پی لے تو اس خاندان کے ساتھ رشتہ داری، اور ایک سسرالی. سحر نسب، رضاعت، سحر. سحر یعنی شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں. اور ایک اور رشتہ داری بھی ہوتی تھی ان کے ہاں، وہ کیا تھی؟ حلیف ہونے کی. یہ عام دوستی سے بڑھ کر تھا تعلق. اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جایا کرتے تھے اور بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے تھے. تو بہرحال مکہ میں رہنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو کسی نہ کسی کی پروٹیکشن حاصل ہو، آپ کسی کے حلیف ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں کفیل کا کانسیپٹ موجود ہے. کفیل کا معنی ہوتا ہے کفالت کرنے والا، یعنی جو آپ کا ذمہ دار ہے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو لک آفٹر کرے.
اور اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. تو اس دور میں ان کا قبیلہ جو تھا ام رومان کا، وہ مکہ میں آئے اور حارث نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا، ان سے بھائیوں والا ایک طرح سے تعلق قائم کیا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے. حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات یعنی ان کا شوہر، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا. تو اب حلیف کا کیا کام تھا؟ کیا کرے؟ وہ ان کی بیوہ کو لک آفٹر کرے. جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھپھی، خالہ اور دور پار کے بھی رشتہ دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. کیونکہ معیار ہم نے بہت ہی اونچے رکھ لیے، کیونکہ محبت دنیا کی بسی ہوئی دل میں، چھوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بیشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. اور اس طرح نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یا حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہر طرح سے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. یعنی بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھلم کھلا میل ملاپ کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی، حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلے ہیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں. یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پہ فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے. اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے، اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کریں. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا، ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ حرام تو حرام ہے. ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا. پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. تو جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کے اثر سے بیوہ کی شادی کو بہت ہی بری چیز سمجھا جاتا ہے. یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا تھا. یعنی ان کے کلچر میں بہت اچھی بات یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بس تا زندگی نبھانا ہے اس کو، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے تو بول چال ختم. اور پھر اگر کسی کا احسان ہے تو اولاد بھی اس کا بدلہ چکاتی رہے گی.
جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو سے ملاقات ہوئی تو اپنا گدھا اور اپنا امامہ اس کو دے دیا کہ یہ صاحب میرے والد کے دوست تھے. یعنی حسن صحبت کا حق کہ ہمارے والدین کی ان سے دوستی تھی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں. تو اب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کے خاندان سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے. یہ مروءت کی باتیں کل ہم پڑھ رہے تھے نا، مروءت یعنی وہ ایسی خاص کوالٹیز، ایسا انسانیت پر مبنی اخلاق جو ان کے اندر پایا جاتا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس دین کے کام کے لیے چنا تھا. یعنی بیسک ہیومن ایتھکس جو تھے وہ ان کے اندر موجود تھے، کسی دین کی وجہ سے نہیں. وہ اس کلچر میں گرو ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ طور طریقے لیے تھے، اور پھر اسلام نے آ کر ان سارے طور طریقوں کو باقی رکھا. جہاں جو چیز غلط تھی اس کو صرف ختم کیا. تو ہوتا یہ کہ اگر وہ جس کے ساتھ حلیفانہ تعلق ہوتا وہ مر بھی جاتا تو اس کی بیوہ، اس کے بچوں اور اس کو عزت دینے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا. بعض کیسز میں بعض لوگ غلط کام بھی کرتے تھے، جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے یا بیوہ کے اوپر ایک قبضہ ہی کیے رکھتے، اس کو بعد میں شادی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ خرابیاں بھی تھیں. لیکن جیسے ہر معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی خرابیاں تھیں. وہ کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا، لیکن یہ ہر جگہ نہیں تھا. ہر ایک ایسا نہیں کرتا تھا، میجورٹی ایسی نہیں تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ سب قبیلے نہیں کرتے تھے. اگر سارے ایسے کرتے تھے تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جاتی. کوئی کوئی قبیلہ ایسا کرتا تھا، تو کوئی کوئی ناخلف لوگ اس قسم کے کام بھی کرتے تھے. لیکن ان کا جو ایک معیاری اخلاق اور کلچر تھا اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ بیوہ کا لحاظ رکھیں اور مرنے والے کے خاندان کو لک آفٹر کریں. اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی. اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ پیدا ہوئے. ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ ام رومان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے. ام رومان کا مسلمان ہونا. ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی. ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی میں سر انجام دیتا ہوں، اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنا رول بتایا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے یا کیا کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ مسلمان ہو کر آئے تھے تو اپنے دوستوں کو، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حضرت عثمان کو، تو وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح گھر والوں کو بھی آ کر اسلام کی دعوت دی، کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے اپنی بیوی، بچوں، اولاد کو اچھے راستے پہ ڈالے، کیونکہ ایک گھر کی فضا میں ہارمنی، ہم آہنگی اور سکون تبھی ہوگا جب سب کی سوچ ایک ڈائریکشن پہ ہوگی. عام حالات میں ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ایک ڈائریکشن میں سب چل رہے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے سپورٹو بنتے ہیں. دنیا کے کام بھی ہو رہے تھے اور دین کے کاموں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. کیونکہ بعض کیسز میں یہ نہیں بھی تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھے کہ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور حضرت عائشہ جو تھی پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا جب میں نے آنکھ کھولی. ویسے بھی مرد اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی یا ماں کی ذمہ داری ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے
یعنی جب ہسبینڈ باہر ہے کام کاج کے سلسلے میں، بزنس، جاب، کسی بھی طرح، کیونکہ مرد کا دائرہ کار باہر ہے، تو پھر عورت ذمہ دار ہے، اس کو نگرانی کرنی ہے گھر کی. اور گھر میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کی جیولری. بچے وہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ توجہ کرنا، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کی دنیاوی حالت کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک یہ تربیت گھر سے نہیں ہوتی تو کوئی بڑے سے بڑا اسلامی اسکول بھی بچوں کو اسلام پر صحیح معنوں میں نہیں لا سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو الہدا کا کورس کرانے کو بھیج دیا ہے اور ہم نے اپنے بچے کو اسلامی اسکول میں ڈال دیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ختم، ہم آرام کریں، بچے کو بھیج دیا اور ہم سوئیں بعد میں. اس طرح بچے تربیت نہیں حاصل کریں گے. جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے نہیں کہ آپ کی بچی کیا پڑھ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اور جس طرح والدین کے درمیان آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ اگر باپ کچھ کہہ رہا ماں کچھ کہہ رہی ہے تو بچے نہ ماں کی عزت کرتے نہ باپ کی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ماں سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو باپ کی برائی کریں گے، اور اگر باپ سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو ماں کی برائی کریں گے، اور اس طرح ان کو بھی آپس میں لڑوائیں گے اور خود اپنی مرضی کریں گے. اور ماں باپ مصروف رہیں گے آپس میں لڑنے میں اور بچے بگڑ جائیں گے، وہ ان کو خود آزادی مل جائے گی. اسی طرح والدین اور اسکول کے درمیان بھی ایک مضبوط کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو بچے جھوٹ بولیں گے، گھر میں آ کے کہیں گے کوئی ہوم ورک نہیں، ٹیچر کو جا کے کہیں گے ہماری امی ابو نے یہ کیا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں کہا ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ پورا ولیج مل کے ایک بچے کی تربیت کرتا ہے اور سارے مل کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی دین ہے، صرف ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں کہ آپ جو جی چاہے کرو، یہ آپ کو پرسنل اور پرائیویٹ معاملہ ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، یا اس کی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں، یا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب جکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، نقصان سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے. اور یہ ایک دوسرا کون ہے؟ یہ پوری مسلمان سوسائٹی، سارا اسلامی معاشرہ، سب ایک دوسرے کو پکڑیں، سب ایک دوسرے پہ نظر رکھیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں. اگر اچھے حال میں ہے تو تعاون کریں، اچھائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، سپورٹ کریں، اور اگر برے کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کو روکیں. تب ہم بحیثیت مسلمان کے گرو کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک جسم کی طرح، تو اگر جسم کے اعضاء اگر آپس میں ہی اکھڑے ہوئے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ خیر خواہی بحیثیت انسان کے خیر خواہی، بحیثیت مسلمان کے خیر خواہی، پھر بحیثیت خاندان کے افراد کے ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ہر ایک سے پوچھا بھی جائے گا. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس کے جو رعیت تھی یا جو اس کے ماتحت لوگ تھے وہ کر کیا رہے تھے. ابو بکر صدیق نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی. انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. لیکن ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں، سب تک نشر نہ کریں، کیونکہ عام طور پر عورتوں کو کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر وہ راز نہیں رہ سکتی. اور یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کر دے. سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر کے گھر آمد و رفت تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ اور مامون تھا. یعنی حضرت ابو بکر دوست بھی تھے اور سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے بھی تھے، اور آپ کا گھرانہ بھی تعاون کرنے والا تھا. حضرت اسماء بھی مسلمان تھی،
ہجرت کے سفر میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح تعاون کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کوئی دن ایسا نہیں پایا کہ جس میں صبح یا شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے ہوں. یعنی ہر روز کا آنا جانا تھا. اب دیکھیے کہ شوہر کا کون سا دوست روز آ سکتا ہے گھر میں جس کو بیوی ریکمینڈ کرے. اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو کوئی نہیں آ سکتا, کیونکہ شور مچا دیں گے یہ کیوں آتا روز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ ایک مشن تھا. حضرت ابوبکر ساتھی تھے, مل کے کام کرنا تھا, بہت سی چیزوں میں مشورے کرنے تھے. بلکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے نہیں تھے سوائے اس کے کہ حضرت ابوبکر سے مسلمانوں کے حالات اور امور کے بارے میں مشورے کریں. اب اگر گھر کی بیوی ذہنی طور پر ساتھ نہیں تو ہسبینڈ سکون سے کام نہیں کر سکتا. ادھر حضرت خدیجہ تھی جو اپنے شوہر کی مددگار تھی, اور ادھر حضرت ام رومان تھی جو اپنے شوہر کی مددگار تھی. تو یوں ابتدائی طور پر جو مسلمان جنہوں نے اس کام کو, اتنے بھاری کام کو آگے بڑھایا, وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, اور خواتین ان کی مددگار تھیں, بچے بھی مددگار تھے. اور یوں ایز اے فیملی جب وہ دین میں گرو کیے تو دین کا کام آگے بڑھا بہتر طور پر. کیونکہ اگر ایک طرف جا رہا ہو, دوسرا دوسری طرف, ایک کا انٹرسٹ کچھ ہو دوسرے کا کچھ, گھر میں ہی اجتماعیت نہیں, گھر میں ہی اکٹھے نہیں تو باہر کہاں اکٹھے ہوں گے. لوگ بہت اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کے بڑے بڑے گروپس کو اکٹھا کرنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور مشورے بھی دیتے رہتے ہیں کہ ساری دینی جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے, کہتے ہیں نا. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے اپنے گھر میں سب اکٹھے ہیں؟ اگر چھوٹا یونٹ اکٹھا نہیں تو بڑے یونٹس میں کہاں اکٹھے ہوں گے لوگ. اگر بنیادی اکائی میں ہی رکھنے پڑے ہوئے ہیں اور گھر میں ہی لڑائیاں فساد ہیں اور جھگڑے پڑے ہوئے ہیں, تب لوگوں کو کس اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر خود آپ نے اپنا اخلاق ہی نہیں سنوارا تو لوگوں کا اخلاق آپ کیسے سنوار سکتے ہیں؟ تو آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ ہر نیکی اور ہر خیر کا گھر سے ہونا چاہیے, ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور ذمہ داری بہت بھاری ہے اور کوئی آپ کو اور باہر مل ہی نہیں رہا ایسا, تو آغاز گھر سے ہی کریں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اللہ میرے گھر میں وزیر بنا دے میرا. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو, سپورٹر, حامی و ناصر, مددگار. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بھی نبی بنا دیا, اور فرعون کے دربار میں وہ ان کے ساتھ تھے, ان کے سپورٹر تھے. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, سب کچھ کرنا مل جل کے کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو بہترین چیز سیکھنے کی ہے اس خاندان کے اندر بھی, وہ کیا ہے؟ مشن, مقصد کے لیے ہم آہنگی, ایک دوسرے کی سپورٹ اور ایک دوسرے کی مدد. بعض اوقات یہ چیز بنی بنائی نہیں ملتی, اس کو بنانا پڑتا ہے, اس کو صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپس میں یہ ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے. کیونکہ بہت سی لڑکیاں یہی خواب دیکھتی ہیں کہ وہ بہت ہی زبردست دین کا مجاہد ہو تو جو ہم اس سے شادی کر لیں تو پھر ہم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے اور بس گھر بہت اچھا چلے گا جب. تو بات یہ ہے کہ وہ ہے کہاں. اب اگر کسی بچی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے, اسی طرح لڑکے کی شادی اگر کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے جو نہیں ہے اتنا دین کی طرف, تو پھر پہلی محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ گھر میں کرنی پڑے گی. پیار, محبت, حسن سلوک کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کو حقیقی ساتھی بنانا پڑے گا. ایک ہے نا رشتہ نکاح میں ساتھی بن گیا یا ساتھی بن گئی, لیگلی آپ اکٹھے ہو گئے, یا ویسے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی ہے, لیکن یہ محبت بھی اتنی پائیدار نہیں ہوتی جب تک کہ ایک بڑا کاز آپ کو نہ جوڑے. جب وہ بڑا کاز سامنے آتا ہے تو پھر آپ اتنی باتیں برداشت کر جاتے ہیں کہ باقی سب چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, پھر آپ فرگیو کر سکتے ہیں. یہ کسی نے کہا تھا, یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی, میں ہر مسلمان کو معاف کر سکتا ہوں کیونکہ وہ
اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو گلوریفائی کرتا ہے. تو جو شخص میرے رب کی تعریف کرتا ہے، میرے رب پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو میں اس لیے معاف کر دوں گا کہ وہ میرے رب کا ماننے والا ہے، وہ اس کے آگے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے دین کا کام کرتا ہے. تو کیا چیز باندھ رہی ہے سب کو ایک لڑی میں؟ کیا چیز اکٹھا کر رہی ہے؟ رب کی ذات، اللہ کی ذات، کہ یہ بھی اسی کا بندہ ہے اور یہ بھی اس کو مانتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اگر یہ کوئی غلطی کر جائے تو میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں. اور اگر رب کی ذات اہم نہیں زندگی میں تو ہم کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں معاف کر سکتے، کیونکہ پھر وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے نا سب کچھ. تو اپنی ذات کے لیے کیوں معاف کریں کسی کو؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بھئی میرے ساتھ تو جو کیا سو کیا، لیکن اگر اس کے اندر کچھ خیر ہے تو تعاون کا ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا. اور جب تک ایک کامن فیکٹر خاندان کے اندر یا شادی شدہ زندگی میں یا دوستوں کے اندر یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والوں کے اندر نہیں ہوگا کہ رب کی ذات سب سے سپریم جب تک نہیں ہوگی تو یونٹی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. شخصیتیں یونٹی نہیں پیدا کر سکتی، وہ ایک رول پلے کر سکتی ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے گھر میں سب بچوں کو اکٹھا کرتی. ماں کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ وہ یونٹی نہیں رہتی بچوں کے اندر. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ فیکٹر جو سب کو یونائٹ کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر ان بچوں کے اندر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق دیتے رہیں گے، آپس میں ملتے رہیں گے. کیوں ملتے رہیں گے؟ کہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، تو جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ یہ تھوڑی کریں گے کہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، وہ اللہ کی خاطر ان پہ بھی خرچ کرتے رہیں گے. تو ایک اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، مسلمانوں میں، سب میں ایک یونٹی لائے. اور وہ جب نظریہ ایک ہو جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے جو دوسرے کی قدردانی آتی ہے وہ بہت ہی سپریم چیز ہوتی، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی. جیسے ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے نا، تو ایسے ایمان والوں کے ساتھ تعلق کی بھی ایک حلاوت ہوتی. اور جو جتنا اللہ کو چاہتا ہے، جو جتنا اللہ سے قریب ہے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود ہم اس کے قریب کھنچتے چلے جاتے ہیں. وہ کیا چیز کھینچ رہی ہے ہم کو؟ وہ اللہ کی محبت کھینچ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی وفور شوق سے خوش آمدید کہتے، یعنی دونوں ویلکم کرتے، تب دوست آ سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی، فضائیں جھومنے لگتی، گھر کے آنگن میں مسرت اور شادمانی کا ہن برسنے لگتا. اس طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے. کیونکہ سیدہ ام رومان کے بارے میں پڑھیں گے تو ساتھ ہی آپ حضرت عائشہ کے بارے میں، ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے بارے میں جانے تو پھر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ساری پکچر. ازدواجی ذمہ داری، یعنی بیوی کی حیثیت سے ذمہ داری. ام رومان اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئی، سپورٹر، اور ابو بکر صدیق اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے. ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے، جن کے گھر میں اعلیٰ و عرفہ، بہتر و برتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجا فرماتے ہوں. ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، جن کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وہی لے کر آتا ہو. یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب وہاں ہوتے ہوں گے تو وہاں بھی وہی نازل ہو جاتی ہوگی. اور پھر حضرت عائشہ کے گھر میں ام رومان اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور اور ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابو بکر کو ترغیب دلاتی. ایک بات یاد رکھیے کہ مرد اللہ کے راستے میں دل جمعی کے ساتھ اسی وقت کام کر سکتا ہے جب بیوی کی طرف سے سپورٹ ہو، جب بیوی اس کے بغیر رہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جب بیوی اس کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انکریج کرتی ہو اور اپنی ضروریات یعنی دنیا کی ضروریات کم سے کم کر دے، تبھی ایک بڑے مشن اور کاز کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے.
ورنہ اور کون سی چیز ہے کہ جو انسان کا حوصلہ بڑھاتی؟ اگر مثلاً شوہر اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی اس پہ ناراض ہوتی اور گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیتی، تو شوہر آخر کتنا کر سکتا ہے؟ کہاں تک کر سکتا ہے؟ ایک دن وہ بھی رک جائے گا. لیکن اگر بیوی کی طرف سے پازیٹیو وائبز جاتی ہیں کہ بہت اچھا کیا، صرف اپریسیشن ہی ہو جائے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا کیا، یہ تو کرنا چاہیے، بس اتنا ہی کافی، بس یہ کہنا جو ہے یہ بھی اجر کا باعث بن جائے گا. وہ تو اپنی جیب سے کرے گا اور آپ کا تعاون اور ایک اچھا لفظ جو ہے آپ کو بھی وہ سارا اجر دلوا دے گا. جی یس گڈ. کہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گھر کا سارا سامان لے گئے. اگر ام رومان مدد نہ کرتی تو وہ گھر سے سامان نکل سکتا تھا؟ وہ ادھر چھپاتی اور لڑائی ڈال کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی. انہوں نے بھی ساتھ تیار کر کے دیا ہوگا، اٹھا کے نکالا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنا 100% دین کو دے نہیں سکتے جب تک آپ کو گھر سے سپورٹ نہ ملے. اب وہ لوگ سوچیں ایکسکیوزز ڈھونڈیں جن کو نہیں سپورٹ ملتی. نہیں، وہ مشکل میں جتنا بھی کریں گے اللہ اس کو بھی بہت قبول کرے گا. لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ایک سپورٹ ملے اور انسان پورے کا پورا دینے کے قابل ہو جائے. جی حضرت ابوبکر ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے، تو بیوی کی سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر اعلاء کلمت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے. سیدہ ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے. گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے. اس کو انڈر لائن فرمائیے، کیونکہ بہت سی خواتین جب وہ دین کے کام کے لیے نکلتی ہیں تو یہ دو کام بھول جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بس ہم مردوں کے شانہ بشانہ وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں، اور بچے ہم کیوں سنبھالیں، ہم نہیں کام کریں دین کا، یا ہم شوہر کے حقوق کیوں دیں. نہیں، کوئی بھی عورت ان دو میدانوں میں فیل ہو گئی تو باقی عبادتیں کام نہ دیں گی. یاد رکھیے، ان سے آپ نہیں چھٹ سکتے. یہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. سمجھ آئیے کہ چہروں سے ابھی لگ نہیں رہا سمجھ آئی ہو. یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے، شوہر کو خوش رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا اور بچوں کو لک آفٹر کرنا، ان کو پیدا کرنا، ان کو دودھ پلانا، ان کو تربیت دینا، پالنا، بڑا کرنا. بہرحال یہ عورت کی ذمہ داری. یہ نہیں کہ مرد کی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی عورت کی. اس کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں جو عورت پر نہیں. اللہ کی تقسیم یہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. جواب تو اللہ کو دینا نا، بندوں کو تو نہیں دینا. ایک وہ تقسیم ہے عورت کے رول کی جو عورتوں نے خود کر لی یا موجودہ دور نے انہیں کر کے دے دی، کہ وہ گھر کو خیر بات کہیں اور پوری کی پوری باہر کے لیے وقف ہو جائیں. شوہر خوش ہے یا ناراض ہے ڈزنٹ میٹر. اور اگر وہ کسی کی جگہ مطالبہ کرتا ہے تو اسے ظالم قرار دیں. اور بچے تو وہ کسی کے بھی حوالے کر دیں کہ وہ پال دے آپ کو. نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا رسپانسبلٹی دی، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. آپ ساری رات بھی تہجد پڑھتے رہیں اور نماز میں قیام کرتے رہیں اور شوہر ناراض ہو کے پڑا ہو کہ آپ نے اس کا حق نہیں دیا، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی خاطر کبھی تہجد چھوڑنے بھی پڑے تو آپ کو تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ نے ذمہ ڈالا نا. عبادت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا. تو ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور وہی کرتے جائیں. اسی میں اجر اور ثواب ہے، اسی سے درجے بلند ہوگے. یعنی دین کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق مولڈ نہ کریں. آگے چلتے ہیں. یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی جسے سیدہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ام رومان اگرچہ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹر تھی، لیکن حضرت عائشہ کی تربیت کیسی کی انہوں نے، جو آگے چل کر ام المومنین کا اعلیٰ عرفہ اعزاز حاصل کرنے والی، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی. گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی، تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضرت ابو بکر نے اعلانیہ قرآن مجید سنایا تھا تو ان کو کس قدر قریش نے مارا تھا. تو یہ جتنے بھی پریشر سے باہر کے، ان سب میں ان کی ازواج جو تھی وہ ان کی مددگار تھی اور ان کا حوصلہ بڑھانے والی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور آپ کے اوپر ایک مختلف کیفیت آ رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو کام ڈاؤن کیا، کتنا آپ کو کمفرٹیبل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک محبت ڈالی، ایک سکون رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وجہ کیا بتائی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے جو جوڑے پیدا کیے تو انہی میں سے مرد کے لیے عورت کو کیا بنایا؟ سکون کا ذریعہ بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو سکون نہیں ملتا، دونوں کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک رول ایسا دیا ہے، ایک پرسنالٹی ایسی دی ہے، شخصیت ایسی دی ہے کہ اس کے اندر لو، کیئر اور دوسرے کا احساس اور محبت کے وہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر مردوں کی شخصیت میں اس طرح نہیں پائے جاتے. بہت سی خواتین مرد کی اس مزاج کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ ان سے ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں جو وہ چیز ہے ہی نہیں ان کے اندر. وہ دیکھتی ہیں وہ جو ان کی سہیلیوں میں تھی، ان کے لیے کیئر اینڈ کنسرن، اور وہ چاہتی ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کے اندر بھی وہی چیز ملے. تو وہ تو مرد ہے، اس کی محبت کا انداز اور ہوگا، اس کے جذبات کے اظہار کا طریقہ اور ہوگا، وہ عورتوں والا نہیں ہوگا. اس کو وہاں مت تلاش کریں. تو یہاں سے ہی مشکل شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے اس رول کو سمجھیں جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، فطرت سے انحراف کریں گے. تو فطرت سے انحراف کر کے انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. عورت کتنی بھی طاقتور ہو جائے، کتنی بھی بہادر ہو جائے، کیا بھی کمالات دنیا میں کر دے، اگر اپنا بیسک رول بھول گئی نا تو اس کو خوشی نہیں مل سکتی. تو کسی اور کی خاطر کرنے کے بجائے پہلے اپنی خاطر ہی کرے کہ میرا رول اللہ نے یہ رکھا ہے تو مجھے اس کو خوشی سے نبھانا ہے. اور جب آپ دینے والے بنیں گے تو ملے گا بھی آپ کو. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری. سیدہ ام رومان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی خوش دامن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں اور آپ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. اے خاندان ابو بکر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل اور شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا اعزاز مل سکتا ہے؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو کہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا. اس نے اپنے سفیر سیدنا جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ خواب میں حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا، جبریل آپ کے سامنے لائے تھے. اے ام رومان، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اور تمہارے جلیل القدر خاوند کے لیے اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لیے تمہیں پسند کیا. تیری قسمت کی کیا کہنے، تمہیں بہت بڑی سعادت مند خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا. تمہیں سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا. یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی. یعنی نکاح مکہ میں ہوا تھا اور رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی. لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا، سنیے تو صحیح. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا.
آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو اس وقت یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ رو پڑے تھے. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے. سیدنا ابو بکر نے عرض کیا میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، پہلے سے ہی تیار کی ہوئی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے نا تو ہم کہیں گے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور ہم پہلے سے ہی ایسے بکھیڑا ڈال بیٹھے. ہمارا کہاں سے نام نکلے گا، اور ہم نے کہاں چنے جانا ہے، اور کیوں اپنی انرجی ضائع کرے فضول میں. نہیں، یاد رکھیے ایک تو پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ ہمیشہ اچھے اچھے کام سوچتے رہا کریں. مجھے یہ اچھا کام کرنا، مجھے یہ کرنا، مجھے کرنا. کوئی اگر آپ کو دیوانہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہم اگر سوچتے رہیں گے نا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اجر تو لکھا جائے گا نا، نہ بھی کر سکے تو کیا ہوا، اجر تو لکھا جائے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ جو اپرچونٹی سامنے ہے، کرنے کا موقع ملے تو تیاری کر رکھیں. کسی بھی نیکی کا موقع تیاری کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اور کیا پتا کہ جس وقت موقع آئے تو آپ ہی چنے جائیں، نہ بھی چنے جائے تو جو آپ نے تیاری کی وہ ضائع تھوڑی جائے گی. مثلا حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں پال کے تیار کر رکھی تھی اس نیت کے ساتھ کہ ہجرت ہونے والی ہے، کیونکہ باقی لوگ جا رہے تھے کہ حکم آ جائے گا کسی بھی وقت، تو تیاری تو ہو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا نام نہیں بھی آتا تو کیا اونٹنیاں مر جاتی، کسی اور کام آ جاتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس مقصد کے لیے تیار کی جاتی ہے وہ نہیں بھی پورا ہوتا تو کسی اور کام آ جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، ہم یہ محنت کیوں کریں، ہم یہ اسکل کیوں سیکھیں. نہیں بھائی سیکھو. اگر جس مقصد کے لیے تم نے سیکھی اگر وہاں کام نہیں ہے تو کہیں اور اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے موقع، اس کا انتظار کرو، وہاں کام آ جائے گی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جو عقل مند خواتین ہوتی ہیں نا وہ گھر میں کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتی ہیں. کس کے لیے؟ ان ایکسپیکٹڈ مہمانوں کے لیے. کیوں؟ وہ ہر وقت کیا کہتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، یہ مہمانوں کے لیے، یہ بستر مہمانوں کے لیے، کھانے اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں فریزر میں چیزیں مہمانوں کے لیے. تو بچے اکثر فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا، وہ کون سے مہمان ہیں، کب آئیں گے، ہمیں کیوں نہیں کھلا دیتے. تو ہر عقل مند شخص جو ہے وہ کل کی تیاری کر کے رکھتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. اچھا ہم اپنی سادگی میں عام طور پر بس آج کا دن کسی طرح ٹپا دو، بس یہ گزر جائے، ایسے زندگی بسر کرتے ہیں. کل کیا کرنا ہے؟ مثلاً آپ کی شادی ہونی ہے، آپ نے بچے پالنے ہیں، اب آپ کہیں اچھا جب ہوگی پھر دیکھیں گے، اب تو ہم یہ ڈگری کر لیں وہ کر لیں، اور اس پریکٹیکل لائف کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی. وہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم پاس نہیں ہوتے، اس میں طریقہ ہی نہیں آتا، کوئی ڈھنگ ہی نہیں آتا. تو اس لیے جہاں جو چیز اچھی فائدہ مند سیکھنے کا موقع ملے اسے سیکھ لینا چاہیے اور وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، اور اس نیت سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ میں یہ آپ کے راستے میں اسکل استعمال کروں گی، آپ کے راستے میں. مثلاً گھر کے کام کیوں سیکھے؟ اس لیے کہ اگر مجھے جلدی کرنے آتے ہوں گے تو میرے پاس وقت بچے گا تو میں کچھ اور بھی کر لوں گی. لیکن اگر میں ایک پھوڑ عورت ہوں، گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا تو باہر کب نکلوں گی؟ تو وقت ہی نہیں رہے گا، سارا دن اسی میں الجھے میں، نہ بچے پالنے آتے ہیں، نہ گھر صاف کرنا آتا ہے، نہ کوئی اور کام آتا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں، بس سسرال والے نہیں تعاون کرتے، کبھی شوہر کا رونا روتے ہیں، کبھی کسی اور کو بلیم کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کو کرتے ہیں، اور اپنی سستی کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں کمی کی. تو جو واقعی زندہ دل لوگ ہوتے ہیں اور ایک مقصد زندگی میں رکھتے ہیں وہ وقت سے پہلے اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعلموا قبل ان تسودوا. علم حاصل کرو، سیکھتے رہو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنایا جائے، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی رسپانسبلٹی آئے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ جب رسپانسبلٹی آئے تو نبھانے کا قابل ہو. اور اس کے لیے کل کے لیے سوچو کہ کیا تیاری کر رہے ہو، کیونکہ خواب تو ہم بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اس رول کے لیے. تو ابو بکر کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک آپ قبول کر لیں، یعنی ایک پہ آپ چلیں اور ایک پہ میں چلوں گا. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. اب آپ بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے آپ دیکھیے وہ جو قرآن میں حکم آتا ہے نا کہ اپنی جان اور مال سے جہاد کرو. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جان تو لگا دی، مال کوئی اور لگا دے، ہم نے آدھا کام کر دیا آدھا کوئی اور کر دے. نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے دونوں لگانے کی تو دونوں لگائیں. ایک کس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں؟ یعنی آپ خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو
دوہرے کام کی توفیق دی. اگر آپ کے پاس ہوتا ہی نہ تو پھر آپ کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ یعنی جن کو آپ نے خود پالا تھا سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پہ سو جائیں، اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں. رہا ابو بکر صدیق کا خاندان تو ام رومان اور عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا. یہ ابو بکر کے ایک اور بیٹے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا. یعنی انہوں نے صرف خود ہی نہیں ہجرت کر لی، اپنے گھر والوں کا بھی انتظام کر کے گئے کہ کون کس کے ساتھ آئے گا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. سیدہ ام رومان نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی. ان کے خیال میں پہلے خامند کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خامند کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، پھر دار اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق سید المرسلین کا داماد بننا، یہ تمام خیالات یکے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص گنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. یعنی شکر گزار ہونا بھی بڑی نعمت ہوتا ہے. کسی کو شکر گزار دل مل جائے بہت بڑی بات ہوتی. عام طور پر ہم خواتین زندگی میں ملنے والی نعمتوں کو گنتے نہیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے. سارا رونا کس بات کا ہے؟ کیا نہیں دیا، کیا خراب ہو گیا. بھائی اگر یہ نہ ملنے والی بات نہ ہوتی اور خرابی والی نہ ہوتی تو دنیا امتحان کیسے ہوتی؟ یہ تو ہوگا، آزمائشیں تو ہوں گی، تبھی پتا چلے گا نا کون کس کام کے لیے کتنا مخلص ہے. حضرت عائشہ پر بہتان، یہ سارا واقعہ آپ تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، لہٰذا یہاں سے میں مختصراً لوں گی اور صرف ریلیونٹ حصہ. اچھا، یہاں ایک اور تھوڑا سا پیچھے ابھی جو حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہاں ایک اور میں ساتھ سیرت عائشہ پڑھ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت عائشہ کے کردار میں ان کی والدہ کا کیا حصہ ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ ابھی کم سن بچی تھی، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کے خلاف مرضی کی کوئی بات کر بیٹھتی تھی. یعنی جیسے بچوں اور ماؤں کا ہوتا ہے تو ماں سزا بھی دیتی تھی. تربیت میں یہ بات یاد رکھیے کہ صرف لاڈ پیار کرنا اور پیمپرنگ کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوتا. جو صحیح ماں ہوتی ہے وہ بچے کو پیار کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی، تبھی بیلنس ہوتا ہے. کیونکہ آج کل ہم نے بچوں کو سر پہ چڑھا لیا اور صرف ان کے فرینڈ بننے کی کوشش میں ہیں، اور وہ ہم کو نہیں فرینڈ مانتے، ان کے فرینڈز کہیں اور ہوتے ہیں. تو ہم وہ بننے کی فکر میں ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں. ہم ماں باپ ہیں، ہمیں ماں باپ بن کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ اچھی طرح گفتگو کریں، ہر طرح کی باتیں کریں، ان کو سمجھائیں، لیکن رہے ماں باپ، رہے ماں باپ. اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی سے آپ تربیت کر سکیں گے. اب حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی ماں سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی. اس بنا پر ام رومان سے انہوں نے تاکید کی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو نہ ستانا، ان کا خیال رکھنا. ایک بار آپ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے واڑ سے لگ کے رو رہی ہیں، دروازے سے لگ کے. آپ نے ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے میری شکایت کرتی. عام طور پہ بچوں کی پٹائی اسی بات پہ ہوتی. آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں. تو یہ سیرت عائشہ کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ، کہ اگر موقع ملے تو کبھی پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو ڈانٹا ہے، اس وجہ سے شامت آئی. تو بہرحال اس سے حضرت ام رومان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں ہونے کا جو اس کی اہمیت ہے کہ ہر وقت بچوں کی پٹائی کرتے رہے، کیونکہ کچھ مائیں حد سے بڑی بھی پٹائی کرتی ہیں. ماں وہی ہوتی ہے جس کی آنکھ سے بچہ سمجھ جائے، اس کو پٹائی کی نوبت کم ہی آئے کبھی. اگر آپ ہر وقت چیخ چلا کے بات منوا رہے ہیں تو آپ صحیح ماں نہیں ہیں، اور اگر آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بات بات پر تو بھی آپ ٹھیک ماں نہیں. بچوں سے پہلے آپ کی تربیت ہونی چاہیے، اپنی فکر کریں.
لیکن اگر بچہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے اور ایسی کو بد اخلاقی اور ماں باپ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ چیز پھر بڑے ہو کر شخصیت کا حصہ بنے گی، اور اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ ہر جگہ یہی پھوٹ ڈلوائے گا. پہلے بچپن میں ماں باپ میں ڈلوائی، بڑے ہو گئے تو پھر جب شادی کے بعد گئے تو سسرال میں ڈلوائی، اور پھر اپنے شوہر اور ماں میں ڈلوا دی پھوٹ، پھر کہیں اور کام گئے تو وہاں پھوٹ ڈلوا دی. کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. تو اس عادت کو بچپن سے ہی ختم کرنا چاہیے. ہاں بہت اچھا کیا. پتہ شیطان ہوتا ہے نا بچوں کے پیچھے بھی، وہ ان کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس طرح کی باتیں سجھاتا ہے. اور اکثر بچے کہتے ہیں میں ابا سے شکایت کروں گا آپ کی، تو کبھی ان کو راہ نہیں دینی چاہیے کہ تم ہو کون. اور ابا کو بھی کہنا چاہیے کہ میں نہیں سنوں گا تم اگر یہ بات کرو گے، کیونکہ بعض اوقات اما یا ابا خود بھی راہ دیتے ہیں اور تجسس کر کر کے پوچھتے ہیں بچوں سے اور ان کو بگاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے. مطلب مار یہ ڈانٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالم بن جائیں، یعنی بس اتنی کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے تربیت کا. ٹھیک ہے نا، تربیت ہو جائے. اگر وہ مار کے بغیر ہو سکتی ہے تو اس کے بغیر ہی کرنی ہوگی، لیکن آخری چارے کے طور پر. اور پھر گھر کی باتیں باہر جا کے بتانے کی تو ویسے ہی کوئی تک نہیں بنتی. چلیے اس سارے واقعے کو میں چھوڑوں گی اور پیج 43 پہ آؤں گی کہ سیدہ ام رومان نے جب لوگوں کو بےہودہ گوئی میں مشغول دیکھا، سوچیے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے بچے پر ایک الزام لگ رہا ہے، تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں مائیں؟ جا کے باہر گلی میں یا دوسرے کے گھر لڑائی ڈال دیتی، تم نے میرے بچے کو یہ کہا کیوں؟ لیکن ام رومان نے کیا کیا؟ جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے تو شدید صدمے کی بنا پہ مدہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی. لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کیا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی، اللہ سے فریادیں کرنے لگی، کسی سے لڑائی کرنے نہیں چلی، اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابو بکر کے خاندان کو اس غم سے نجات دے، کیونکہ وہ قادر مطلق اور حامی و ناصر ہے. ام رومان نے صورتحال کو اپنی لاڈلی بیٹی سے چھپائے رکھا. ام رومان نے اس بات کو اپنی بیٹی سے بھی چھپائے رکھا کہ اس پہ کیا الزام لگ رہا ہے. کیا زبردست بات ہے. یعنی اس چیز سے میں اتنی متاثر ہوں. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا ہمیں اس کی کوئی غلطی پتہ چل گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں طوفان لے آتے ہیں، یہ ہوا کیوں؟ تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی شامت لاتے، تم نے کیا کیا تھا؟ اچھا ابھی تحقیق ہی کوئی نہیں ہوئی. ایک تو نا تحقیق ہو جائے کسی، جو پہلا واقعہ تھا کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ کیوں کیا یہ، وہ تو تحقیق ہو چکی تھی. یہاں تحقیق نہیں ہے واقعے کی کہ بیٹی کا کوئی قصور ہے بھی کہ نہیں. غم میں ہے، صدمے میں ہے، لیکن بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہے. حتیٰ کہ بیٹی کو جب پتہ چل جاتا ہے اور وہ روتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں تو بھی اس وقت یہ ام رومان چپ ہے. یعنی یہ اتنا عظیم کردار ہے، ایسا زبردست رول ہے کہ مجھے بڑے بڑوں میں نظر نہیں آتا. آپ میری بات سمجھی؟ آپ کو واقعے کا پس منظر معلوم ہے نا کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی ایک غزوے پر اور واپسی کے سفر میں پیچھے رہ گئی تھی، تو جن کی ڈیوٹی تھی پیچھے کی چیزوں کو اور لوگوں کو لانے کی، کیا نام تھا ان کا؟ صفوان بن معطل. وہ ان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئی تھی، تو کس نے الزام لگایا تھا؟ عبداللہ بن، کون تھا وہ؟ منافق. عبداللہ بن ابی نے ان پر الزام لگایا. اس میں کون کون شریک ہو گئے تھے؟ زیادہ تر منافقین اور صرف 3 مخلص مومن، جن میں سے حمنہ بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کی بہن تھی. بہن بھی نہیں شریک ہوئی، آپ کی اہلیہ بھی نہیں،
جو سوکن تھی حضرت عائشہ کی، وہ بھی نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بہن کا ساتھ ہی نہیں دیا. اور مستہ تھے اور حسان بن ثابت، 3 لوگ تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہ 3 تو غلط فہمی میں آگے انسان تھے، ہو گیا جو بھی ہونا تھا، اور ان کو بعد میں حد بھی لگا دی گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ ماں باپ جب اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی پہ ایسا کوئی الزام لگا دیا گیا، یعنی اسکینڈل بنا دیا گیا، تو چپ رہ سکتے ہیں، صبر کر سکتے. بیٹی پوچھتی بھی ہے تو چپ ہیں، کچھ نہیں کہتے. کس چیز نے چپ لگائی ہوئی ہے؟ ہمیں چپ کیوں نہیں لگتی؟ ذرا سی بات کسی کی پتہ چلے، چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، فوراً ہمارے پیٹ میں بل پڑنے لگتے اور ہم کسی نہ کسی طرح دوسرے تک بس پہنچا کے چھوڑ دیں. تمہیں پتا فلاں کیسا ہے، وہ بڑا اتنا نیک بنا پھرتا ہے اور دیکھو اس کا حال کیا ہے. ایسی خبروں سے لوگوں کو کس قدر انٹرسٹ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا رکھا ہے. وہ اس سے پیسے کماتے ہیں ایسی خبریں مشہور کر کے، چھاپ کے یا دے کر خبروں میں، اور لوگوں کی عزتیں روندی جاتی ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ بیٹھ کے تبصرے صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، خاموشی، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کوئی دفاع نہیں کر رہے بیٹی کا اور کسی اور کو برا بھلا نہیں کہہ رہے. یہ کتنا مضبوط کردار ہے. جو شخص اس قابل ہو جائے کہ اپنے اندر کے جذبات کو روک لے اور اپنے منہ پہ لاک کر دے اور گھر گھر میں خبریں نشر نہ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں میں کوئی برائی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور میں ہوتی ہے، اب ہم چپ رہ ہی نہیں سکتے. ہر ایک کو جا بتاتے پھر کہتے کسی کو نہ بتانا، حالانکہ وہ 10 لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات. اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں. بہرحال حضرت عائشہ اس غم میں مبتلا ہوئی، بیمار ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا. جس نے الزام لگایا تھا ان کی والدہ سے پتا چلا. اور جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو دونوں غم کی تصویر بنے ہوئے، شدید غم میں. والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گلا شکوہ کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے کیوں چھپایا، میں کیا کروں. تو ام رومان نے کیا کیا؟ شفقت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا بیٹی غم نہ کرو. جب کوئی عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے 2-4 ہونا پڑتا ہے. یعنی ایک طرح سے تسلی دے رہی ہیں ان کو. لیکن جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے. مسلمانوں کے گھرانوں میں سے کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں ابو بکر کے خاندان سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شعائیں تمام گھروں کی طرف سفر کرتی تھی. ابو بکر صدیق کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر والوں کا دفاع کیسے نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کر دی اور بات ختم ہو گئی. اور بعد میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی والدہ یا حضرت ابوبکر یہ قصے لے کے بیٹھے ہوئے دہرا رہے ہوں اور لوگوں کو ملامت کر رہے ہوں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا تھا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے. اور جب روکنے کو دل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، معاف کر دو، اور پہلے سے بھی دگنا کر دیا. کیا ہم بھی ایسے ہی معاف کرتے ہیں لوگوں کو؟ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے دوران میں ام رومان قضاء الہی سے وفات پا گئی. کہتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تابعی جو ہیں وہ ان سے ایک واقعہ روایت کرتے ہیں. اچھا، چند باتیں اور جو ان کی شخصیت سے متعلق ہیں اور پھر ان کی اولاد سے متعلق، کیونکہ 2 چیزیں ایک عورت کی شخصیت میں بہت نمایاں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے اور بچے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا عکس اس کے بچوں میں دیکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے بحیثیت بیوی کے کہ شوہر کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتی تھی. یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی، یعنی کوئی کام کرنا ہو تو شوہر سے مشورہ کرے، اسے اعتماد ملے.
اور پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جس میں بھول گئے مشورہ لینا تو شوہر کو بتائیں ضرور کم از کم، تاکہ اعتماد کی فضا رہے. چھپ چھپ کے کام نہ کریں، اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے. اور ہم اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ شامت آئے گی، اور جب وہ کھلتی ہے بات تو اس سے بڑی شامت آتی، اس سے اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے، نقصان بڑا ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے. پوچھا، کنواری کون ہے؟ کہا، آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عائشہ. پوچھا، شوہر دیدہ کون ہے؟ کہا، سودا بنت زمع جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، آپ کی شریعت کی پیروی کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ تم تذکرہ کرو. جب حضرت خولہ ابو بکر کے گھر پہنچی تو ام رومان سے ملی. کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیر و برکت داخل کرنے والا ہے. ام رومان نے پوچھا، وہ کیسے؟ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے، یعنی میں میسج لے کر آئی، پروپوزل لے کر آئی ہوں. ام رومان نے کہا، ابو بکر کے آنے کا انتظار کر لو. اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے. کیا کہتی ہیں؟ ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان بھی یہی بات چیت ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلاً آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، میں کرنے جا رہی ہوں، پوچھوں گی پھر بعد میں آ کے بتا دوں گی. نہیں، دین کے کام کے لیے بھی نکلیں تو مشورے سے نکلیں، اعتماد میں لے کے نکلیں، بتائیں یہ کرنے جا رہی ہوں، یہ ایسا ہوگا، اس کام کے یہ تقاضے ہوں گے. یعنی دھوکے میں نہ رکھیں، ساتھ لے کے چلیں. اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو رکاوٹ آ جائے، روک دیں، نہیں کوئی نہیں کرنا، تو چپ کر جائیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں کیا خیال ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں اچھا کیا خیال ہے، تو کہیں گے اچھا جاؤ کر لو، پھر کر لیں. لیکن تھوڑا انتظار کر کے اجازت لے کے کریں، اس میں برکت ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو ام رومان نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے سے عائشہ کا رشتہ مانگا تھا. وہ ایک اور پروپوزل بھی تھا. اور اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی کہ ان کے ساتھ بھی ابو بکر کی کمٹمنٹ ہے، ان سے کچھ ہاں کی ہوئی ہے انہوں نے. اب یہ کون یاد کرا رہا ہے؟ بیوی یاد کرا رہی، اور ساتھ شوہر کی تعریف بھی کرتی کہ میرے شوہر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جن کی ہر بات پر وہ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ خاندانی زندگی کے معاملے کو کتنی سمجھداری سے حل کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہتے اچھا انہوں نے کہا بس سب وعدے بھول جاؤ اور سب کو چھوڑ دو اور کسی کی پرواہ نہ کرو اور بس ہاں کر دو. نو، یہاں جذباتیت نہیں چلتی. ہر ایک اپنا حق اور مقام ہے، مشورہ ضروری ہے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے وہاں بات کر کے آؤ. ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے. اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتح بھی موجود تھی. کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ، یعنی جا کے گئے وزٹ کرنے، جا کے بات کی کہ اچھا کیا پروگرام ہے. گئے تو اس لیے تھے کہ بات کریں کہ بھئی معاملہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی. کہنے لگے اے ابن ابی قحافہ، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بچی سے کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے بچے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں. تب ابو بکر نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بیوی کی بات صحیح ہے. تو ابو بکر وہاں سے نکل آئے کہ پھر ٹھیک ہے، رشتہ ختم. واپس آ کر خولہ سے کہا کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے آؤ. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر نکاح کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو خاندانی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، اگر ان کو سلیقے سے نبھایا جائے تو جھگڑے نہیں پڑتے، فساد فتنے نہیں ہوتے. وہاں جب ہم بغیر حکمت کے معاملے کرتے ہیں نا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس میں عورت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، خصوصاً رشتے کرنے کرانے کے معاملے میں. مردوں کو اتنا نہیں بعض چیزوں کا پتا ہوتا، تو عورت کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے
کہ دیکھو تم نے وہاں بھی بات کر رکھی ہے، یاد کرایا، اور جاؤ ان سے بات کرو. اور وہ جا کے کرتے ہیں اور اللہ نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور بات ختم ہو گئی. پھر شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے مہمانوں کی فکر کیسی کرتی تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے، بیٹے روایت کر رہے ہیں. پھر آپ شام ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، خود وہاں چلے گئے. جب لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر نے گھر مہمان بھیج دیے، خود کہیں گئے، مصروف ہو گئے، بھول گئے یا جو بھی ہوا، گھر نہیں گئے. گھر والوں نے کھانا تو پیش کیا لیکن مہمانوں نے نہیں کھایا کہ آ جائیں وہ تو کھائیں گے. یہ اپنے ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، وہ اپنے طور پہ پوچھ رہے ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت ابو بکر غصے میں آ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کھانا کھلایا، اور دیکھیے کیسے نبھاتی ہیں اس کو. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، برا بھلا کہا، قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا اے بے وقوف ادھر آ، یعنی بیٹے کو بھی ڈانٹا. میری والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گی. دیکھو ایک ٹپیکل گھر میں جو کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اگر ابو بکر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. آخر ابو بکر نے کہا یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا. تو کہتی کس درجے کی عاجزی ہے. جو ہی احساس ہوا غلطی ہے، کہا یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے. پھر آپ نے کھانا منگوایا، خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا. کھانے میں بہت برکت ہوئی. جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا. ابو بکر نے کہا اے بنو فراس کی بہن، یعنی اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کھانا تو اور بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا. پھر آپ نے بھی اس کھانے میں سے کھایا اور سارا انجام اچھا ہو گیا. دیکھیے لڑائیاں جھگڑے چھوٹے موٹے اوپر نیچے سب ہوتا ہے، اختتام اچھا ہو، انجام اچھا ہو، سب اچھا ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہنسی خوشی سارا شروع ہوئے اور آخر میں لڑ کے اٹھ گئے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. یہ یہاں نہیں ملے گا. پھر بحیثیت ماں جو ہے ایک بہت اچھی ماں تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا والدین کو دین اسلام کو دین بنائے ہوئے دیکھا، یعنی دین پر چلنے والے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا. ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارثہ بن خزرج کے مکان میں اترے. مجھے شدید بخار چڑھا، میرے سر کے بال گر گئے، کانوں تک رہ گئے. پھر میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی. میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور زور سے آواز دی. میں ان کے پاس چلی گئی، حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. میرا سانس پھول رہا تھا، دم میں دم آیا تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، یعنی صاف کر دیا. پھر مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا. انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ. وہ لینے آئی تھی. میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا. پھر دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر دودھ پیش کیا حضرت عائشہ کو. بس یوں رخصتی ہو گئی. چلتے چلتے وہ جھولے میں بیٹھی ہوئی ہیں. کتنی آسان زندگی ہے. ہمارے کام کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں؟ نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ کچھ اور کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ ہم کئی سال پہلے شادیوں کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور اوروں کو بھی. اب یہ جو مستہ والا واقعہ ہے نا، تو مستہ کی والدہ سے سن کر آئی تھی تو گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا. اس سے پہلے کچھ نہیں بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے تھے تو اس کو بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ بحثیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرت السؤال. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں کس بات کو؟ قیل و قال کو، بحث مباحثے، ہی سیڈ شی سیڈ، اس کی تبصرے باتیں، اور مال ضائع کرنے کو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں مال خوب ضائع کرتے ہیں. اور کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنے کو. چھوٹی چھوٹی بات پہ کثرت سوال ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے.
یہ ہماری زندگی ہے. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف، ہر چیز کو ایک نیچرل وے میں لے رہے ہیں. یعنی یہ ایک اہم نقطہ اگر آج کی مجلس سے جو بھی آپ نے سیکھا، لیکن ایک یہ نقطہ اٹھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں تو بڑا ہی بھلا ہوگا آپ کا بھی اور سب کا، کہ جب کوئی تکلیف آئے تو بندوں کے آگے رونے سے پہلے اللہ کے آگے رونا شروع کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور صبر سے کام لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو فوراً بتاتے ہیں، پھر کسی کو بلیم کرتے ہیں، کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور وہ معاملہ بگڑ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا. اب یہاں پر جب انہوں نے بیٹی کو بھی سمجھایا کہ اللہ لاج رکھے گا، خود بھی اللہ سے مدد مانگتی رہی، بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حوالے کیا، اور اللہ نے کیسی آیات اتاری، کیسا دفاع کیا. ہم چونکہ اللہ کو پکارتے نہیں تو پھر دفاع بھی کہاں سے ہو؟ بندوں کے اوپر تکیہ رکھتے ہیں تو پھر وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹی کی صحت کی بھی ان کو فکر تھی. جب انہیں پتا چلا کہ اب ان کو رخصت کرنا ہے تو وہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں کچھ موٹی ہو جاؤں تاکہ میری رخصتی کی جا سکے، مگر مجھے ان کے حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کے کھلائی. اس کا کمبینیشن سے میں خوب اچھی موٹی ہو گئی. پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میری برات کی آیات اتری تو میری والدہ نے کہا بیٹی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع، اور شکر میں بھی سب سے پہلے اللہ کا شکر. لیکن یہاں ماں کی تربیت آپ دیکھیں نا کہ وہ کیا سکھاتی ہیں. آج کی کتنی مائیں جو یہ سکھاتی ہیں بیٹی جاؤ شوہر کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی کیئر کرو. پھر حضرت عائشہ جو ہیں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن وضو کرو تو پورا کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ کس کی تربیت تھی؟ ماں کی، کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی غلطی پر اس کو بتا رہے ہیں. اسی طرح یہ کہ حفصہ بنت عبد الرحمن یعنی ان کی بھتیجی حضرت عائشہ کی، عبد الرحمن ان کے بھائی کی بیٹی، ایک دن آئی تو انہوں نے باریک اوڑھنی اور رکھی تھی. حضرت عائشہ نے ان کی باریک اوڑھنی پھاڑ دی اور جا کے موٹی اوڑھنی ان کو دی، یعنی دوپٹہ موٹا دیا ان کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام رومان کا جو پرپوتے ہیں اپنے والد ام رومان کے پوتے سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یہ میں صرف چین بتانا چاہتی ہوں کہ ابن ابی عتیق جو ہے وہ اپنے والد سے اور وہ آگے اپنے والد سے، یہ سارا خاندان ایک طرح سے نسل در نسل احادیث کو روایت کرنے والا ہے. اور پھر حدیث کیا تھا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو مسواک استعمال کی تھی وہ کون لایا تھا؟ حضرت عبد الرحمن لائے تھے اور حضرت عائشہ نے تیار کر کے دیا تھا. حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 2210. پھر عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کے پوتے جو ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن وہ بھی محدث ہیں. پھر پوتی جو حفصہ بنت عبد الرحمن ہیں وہ بھی محدثہ ہیں. پھر اسماء بنت عبد الرحمن یعنی ان کے بیٹے کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری آگے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوتی ہیں. پھر ان کا پڑ پوتا جو ہے طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ ان کے والد عبد الرحمن بن ابو بکر نے حضرت ابو بکر کو کہتے سنا. سوچئے ہماری نسلوں میں ہے کوئی ایسا کہ ہم اپنے بھائیوں یا والدین یا ان کے آگے یہ بات کہہ سکے کہ اس نے اس سے سنا؟ کہ سارے یعنی پر پوتا وہ کرتے 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 حضرت ابو بکر تک لے کر آتے ہیں. یعنی کس طرح صرف خونی رشتہ نہیں بلکہ دینی رشتے کی بھی لاج نبھاتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے سے لکھا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا جو شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جاتے ہیں. پھر عبداللہ بن محمد جو ہے وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں. اور ان کی قریبہ پڑپوتی ہیں وہ بھی محدثہ ہیں. پھر ان کا محدثہ جو پوتی ہیں ان کا جو بیٹا ہے عبد الرحمن بن قاسم وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں. یہ بہترین مسلمانوں میں سے تھے. اہل مشرق کے ہاں ان کی قدر و منزلت تھی. شعبہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے. کون ہے؟ پڑپوتے ہیں ایک طرح سے.
اور یہ بھی کہا کہ مدینہ میں ان دنوں ان سے بہتر کوئی عالم نہیں تھا، یعنی عبد الرحمن بن قاسم سے. امام مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے علاوہ کوئی بھی مجلس حدیث میں اپنے والد کا جانشین نہیں بنا. عبد الرحمن کے علاوہ مجلس حدیث میں کوئی بھی اپنے والد کا جانشین نہیں بنا. ان کے والد اسما بنت امیس کے پوتے تھے، فقہائے سبع میں سے تھے. ان کی والدہ ام رومان کی پوتی تھی. احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا ہے ثقۃ ثقہ. اور پھر محدث پڑپوتے کے محدث بیٹے عبد الرحمن اور محمد ہیں. یعنی علمی اعتبار سے بھی خاندان آگے، کیونکہ یہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جانوں کہ ان کی اولادوں نے آگے کیا 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 ہے. کیونکہ انسان خود جتنی بھی عبادت کرے، جتنی بھی خود تعلیم تبلیغ کا کام کرے، لیکن اس کی تمنا کیا ہونی چاہیے کہ یہ دینی ورثہ صرف ہم تک نہ رہ جائے بلکہ ہزاروں لوگوں تک جائے. اور اگر ہزاروں میں جا رہا اور اپنے ہی بچوں میں نہیں جا رہا تو کیا پایا. تو اس لیے ہم سب کو سب کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ہم صرف اولاد کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض اوقات ہم صرف باہر کے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلیں. اور اگر کسی وجہ سے اپنی اولاد نہ بھی سنے تو لوگوں کی بھلائی کا کام نہ چھوڑیں، کیونکہ ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ ان کی خیر و بھلائی کریں، وہ خیر و بھلائی واپس پلٹ کے آپ کی طرف آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.